لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات بر محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے کہ واسطے ایصال ثواب کے مرحومہ پروین آرا بنت سید محمد ہاشم صاحب ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. تو پہلے ایک داستان سناتا ہوں اور پھر آتا ہوں میں آیت پر. چیز ایک ہی ہے، حواری اور صحابی، میننگ ایک ہے، بس ٹیکنیکل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جو ساتھ تھے ان کو صحابی کہا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ حواری کہلائیں، ورنہ چیز وہی ہے، مطلب وہی ہے. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ وعلی نبینا وآلہ جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ. راستے میں کچھ خزانہ دکھ گیا، بڑھیا مال جو ہے وہ، تو حواریوں نے جو ہے وہ گزارش کی کہ رک جائیے، اس کو ہم لوگ لے لیں. تو جناب عیسیٰ نے پہلے سمجھایا کہ میں یہ سب چکر میں کہاں ہو، یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. تو وہ لوگ مصر ہوئے، نہیں سر نہیں صاحب جو ہے وہ. تو جب بہت مصر ہوئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے، تو ایک کام کرو، خزانے کی تلاش ہم کو بھی ہے، تو تم لوگ یہ نکالو اپنا خزانہ، اور میں جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں. ان لوگوں کو تو مل گیا، تو تم یہ نکالو جب تک میں جا رہا ہوں اپنے خزانے کی تلاش میں. وہ خزانہ کیا ہے وہ سن لیے، پھر آتا ہوں آیت پر. صلوات پر محمد. تو چلتے چلتے آئے، شام ہو گئی غالباً. ایک بیابان جنگل ٹائپ کا تھا، وہاں ایک عورت بڑھیا بیچاری، اس کی چھوٹی سی کٹیا تھی. تو وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے اماں مہمان چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ آیا نقل، دو چیزیں ہیں، ایک ہے نقل بالمعنی اور ایک ہے نقل بالالفاظ. نقل بالالفاظ کیا کہ جیسا کتاب میں لکھا ہے، یا روایت مثلا خاص کر کے حدیث میں کہ جیسی حدیث ہے آپ من و ان ترجمہ کر دیجئے. مثلا اب اگر کہیں لکھا انظر الی الکتاب، تو انظر کے معنی دیکھو، الی کے معنی طرف، کتاب یعنی کتاب. تو آیا یہ ترجمہ ہونا چاہیے کہ انظر الی الکتاب، دیکھو طرف کتاب کے. ایک یہ ہوا، اور یہ کہ بھائی یہ لیجیے کتاب ملاحظہ فرمائیے. تو مطلب تو ایک ہے،
لیکن الفاظ بدل گئے نہیں بدل. تو اس کو کہتے ہیں نقل بالالفاظ اور ایک ہے نقل بالمعنی. تو یہ ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ آیا روایات اور احادیث میں نقل بالالفاظ ضروری ہے یا نقل بالمعنی بھی کر سکتا ہے آدمی, یعنی مطلب چینج نہ ہو الفاظ آپ کے ہوں, آیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ بحث ہمارے ہاں ہوتی ہے اور اس کی اجازت ہے کہ اگر جو ہے وہ مطلب چینج نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں اس روایت اور حدیث کو بیان کر سکتے ہیں. تو میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ تر کہ نقل بالمعنی کروں, مفہوم چینج نہ ہونے پائے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میرے ہوتے ہیں, بیچ بیچ میں کچھ وضاحتی گفتگو ہو جاتی ہے, تو ایک دم جو ہے وہ لفظی ترجمہ نہیں پیش کر رہا ہوں, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. صلوات بر محمد. تو وہ گئے, اماں مہمان چاہیے. تو انہوں نے کہا بھیا مہمان حبیب خدا ہوتا ہے, آ جائیے. تو جناب عیسیٰ اس کے یہاں قیام پذیر. اس کے ایک لڑکا تھا جو پیشے سے خارکن تھا, جنگل سے لکڑیاں بینتا تھا, توڑتا تھا اور بازار میں وہی بیچتا تھا. اس کو کیا کہیں گے, لکڑہارا کہہ لیجئے. تو وہ آ گیا اپنے کام سے. تو ماں نے کہا کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں اور صورت شکل سے بڑے اللہ والے لگتے ہیں, اس لیے کہ شکلیں بتا دیتی ہیں کہ ضمیر کیسا ہے. صلوات. یہ اکثر ہو جاتا ہے, شکلیں بتا دیتی ہیں کہ ضمیر کیسا ہے. اسی لیے ایک روایت بڑی غضب کی ہے, اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ. ایک روایت ہے کہ اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے طلب کرو. اب سمجھے آپ کے جناب عباس کو باب الحوائج کیوں کہا گیا؟ صلوات ہے نا, خوبصورت آدمی سے. خوب تو وہی میں نے کہا بیچ بیچ میں یہ حرکتیں ہم کرتے ہیں لیکن اصل قصہ چل رہا ہے. تو صورت شکل سے بڑے اللہ والے لگتے ہیں, مومن لگتے ہیں, تم ذرا ان کے پاس بیٹھو, میں جب تک ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیتی ہوں. اب وہ لڑکا آ گیا, اب جناب عیسیٰ اسے دیکھے جا رہے ہیں. اچھا کسی کو بھی آپ گھور کے دیکھیے 2-4 منٹ تو وہ بیچارہ پریشان ہوگا, پلٹ کے پوچھے گا صاحب کیا بات ہے. ایک روایت اور سن لیجئے, الگ سے ہے, شاید کسی کے دماغ میں بیٹھ جائے تو کام ہو جائے گا. کسی عزیز کا چھٹے امام کے پاس ایک ایسے ہی آدمی آ گیا, امام بھی اس کو ایسے ہی دیکھے جا رہے ہیں. تو اس نے پوچھا مولا کیا بات ہے, اتنا غور سے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ مزدوری کرتا ہوں. کتنا کما لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 5 درہم. خرچ؟ کہا ہمارے بیوی بچے ہیں, اور کہا ایک ماموں ہیں ہمارے, ان کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, اپنے بچوں کے خرچ کے ساتھ ساتھ ماموں جان کا بھی خرچہ میں ہی اٹھا رہا ہوں. حضرت نے کہا جبھی تو میں کہوں کہ کیا چکر ہے بار بار ملک الموت آئے اور واپس ہو گئے. صلوات پر یہ صلہ رحم کے اثرات ہیں. تو اب وہ حضرت عیسیٰ اس کو گھورے جا رہے ہیں. تو اس کو بھی تو ہوگا, کہنے لگا کیا بات ہے صاحب؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کچھ ہے, تم کہہ نہیں پا رہے ہو. نہیں ایسی کوئی وقت نہ, تم ہم سے بیان کرو, ہم تمہارا کام کروا دیں گے. ہے نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں. کہا نہیں ہے, تم ہم سے بیان کرو. تو دیکھیے ایک مقولہ تو انگریزی میں ہے, لیکن اگر حدیث اسی مفہوم کی مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. مقولہ سبھی بولتے ہیں اولڈ از گولڈ, پرانے ہیں, لیکن اس چیز کو ہمارے یہاں روایتوں میں کہا گیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے. حدیث کہتی ہے, اب کس امام سے وہ تو ذہن میں نہیں ہے, میں حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ. گھر میں بزرگ جسٹ لائک امت میں نبی. تو بزرگوں کا لحاظ ہونا چاہیے. اسی کو تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, 2-4 لفظ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں, ہمیں ابا بوڑھے ہو گئے ہیں, ہمیں دادا کو چھوڑو. اسی پہ اکبر الہ آبادی کا غالباً مجھے شعر ویر یاد نہیں ہوتا, وہ ایک مثل ہے عربی میں, احب الصالحین ولست منہم. نیکوکاروں سے محبت تو ہے مگر میں خود نہیں ہوں.
وہی حال یہ ہے کہ شعر پسند تو کرتا ہوں، یاد بھی نہیں ہوتا، مگر شاعروں سے تعلق بہت ہے، اگرچہ خود شاعر نہیں ہوں۔ تو اکبر الہ آبادی کا شعر ایسی ہے کہ ہم ایسی، پتہ نہیں اگر انہی کا ہے ورنہ اصلاح فرما دیجیے گا، ہم ایسی کل کتابیں، جب کبھی کبھی ہم لوگوں کی کسی بات پر ہمارے ابا تپتے تھے تو کچھ نہیں بولتے تھے، مسکرا کے یہی شعر پڑھتے تھے اکبر کا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال بھیا وہ بزرگ، اسی بات کو حافظ شیرازی نے بہت اچھے ڈھنگ سے کہا ہے، نصیحت گوش کن جانان کہ از جان دوستر دارند، جوانان سعادت مند پند پیر دانا را۔ پند کے معنی جانتے ہیں نصیحت، پیر کے معنی بھی جانتے ہیں بزرگ۔ تو جو شریف بچے ہوتے ہیں، سعادت مند جو لڑکے ہوتے ہیں، وہ پیر دانا کی نصیحتوں پر توجہ کرتے ہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے، دین بھی کہتا ہے کہ خبردار بزرگوں کے بات پر توجہ دو، ان شیخ فی اہلہ کہ نبی فی امتہ، گھر میں بزرگ جیسے امت میں نبی۔ اب یہ اور بات ہے کہ بزرگوں کا کیا کہیے، کچھ لوگ اپنے کو رسول اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، ہائے روایتیں ہیں، وہ ایک جگہ کہیں ہے روایت میں، بہت ابھی حوالہ پوچھیے گا پھنس جاؤں گا میں، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر نے کسی کو کہا، شاید جناب ابو ہریرہ کا واقعہ یا کس کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو یہ لو جوتی ہماری علامت کے طور پر کہ لوگوں کو یقین اور اعلان کر کے آؤ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ تو ایک صاحب کو یہ بات بری لگ گئی، وہ آئے، کہنے صاحب یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہنے بھئی ہے، کہنے اس سے جو ہے وہ قوم میں جو ہے وہ گناہ بڑھے گا، جرات بڑھے گی۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، دیکھو سمجھو جیسا سمجھو ویسا ٹھیک کر لو۔ تو جب یہاں یہ حال ہے تو بزرگوں کا کیا ہوگا ہمارے گھر میں؟ لیکن جو لوگ احترام کے قائل ہیں اہل البیت کے، رسول اللہ کے، تو اسی کے ذیل میں آتا ہے گھر کے بزرگوں کا احترام، صلوات، اور یہ ہونا چاہیے۔ تو صاحب جو ہے وہ اٹھ کے آ گیا جناب عیسیٰ کے پاس سے ماں کے پاس، وہی بزرگ، اولڈ از گولڈ۔ اماں یہ جو مہمان آئے ہیں یہ تو پیچھے پڑ گئے، بتاؤ ہم تمہارا کام کر دیں گے، بتاؤ۔ تو وہی بزرگ ہے۔ اماں نے کہا یہ بتاؤ تم کو بتانے میں نقصان کیا ہے؟ فرض کرو، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں مفہوم عرض کروں گا، الفاظ میرے، فرض کرو پھینک رہے ہیں، فرض کرو پھینک رہے ہیں، تو تمہارا نقصان کیا ہے؟ نہیں بتاؤ گے تب بھی تو تمہارا کام نہیں ہونا ہے، بتا دو گے معلوم ہوا پھینک رہے نہیں ہوا تو جیسے اب ویسے تب، لیکن اگر کر دیا تو کہہ دو۔ اماں نے سمجھایا، وہ آیا، کہنے لگا صاحب دیکھیے قصہ یہ، بہت توجہ سنیے آپ، بظاہر آپ کو لگے کہ یہ کیا لے کے بیٹھ گئے، لیکن اصل نتیجے پر آپ توجہ فرمائیں۔ کہنے لگا صاحب میں جنگل سے لکڑیاں بیننے کا کام میرا ہے، تو میں ایک بار جو ہے وہ لکڑیوں کا گٹھر کاندھے پر لادے جا رہا تھا، تب تک جو ہے وہ ہٹو بچوں کی آواز آئی، وہ لکھنؤ کی زبان میں ہے، با ادب با ملاحظہ، سرکار عالی جاہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو میں بھی صاحب سائیڈ ہو گیا اپنا گٹھر وٹھر لے کر کے، تو پتہ یہ چلا کہ بادشاہ وقت کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اتفاق سے جیسے ہی اس کی اماری میرے سامنے سے گزری تو اس نے ایسے ہی پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے دنیا۔ تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ اللہ نے لگایا ہے 2 عدد، سمجھے آپ، وہ جیسے ہی میری نظر 4 ہوئی وہ کلک ہو گئی، وہ تصویر اس نے وہاں سے اٹھایا اور ڈال دیا ہارڈ میں۔ یہ لڑکے ہنس کیسے رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کبھی اے بھیا ذرا سا سر ہٹائیے جو ہنس رہے ہیں ان سے، کمپیوٹر سے کچھ ہے نا، کبھی پھنسے ہو اس طرح سے، فائل ڈیلیٹ کر رہے ہیں ڈیلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو کہا صاحب وہ جو ڈیجیٹل کیمرے نے تصویر ہارڈ میں ڈالی ہے، اب وہ جا کے اٹک گئی ہے، میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ڈیلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ سب قصہ سننے کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا تو مطلب شادی کرنا چاہتے ہو؟ تب کہاں لکڑہارا اور کہاں بادشاہ، آدمی کو اوقات دیکھ کے بات کرنی چاہیے، اپنی حیثیت سمجھ کے بات کر۔ تو اس نے کہا صاحب مگر کیسے، کہا وہ اس سے بحث تم سے نہیں ہے،
میں نے کہا ہے کام کر دوں گا تو کر دوں، تم اپنا بولو۔ انہوں نے کہا جی اور کیا کہا ہوگا اس سوائے اس کے جو ہے جی صاحب، ان کا ٹھیک ہے۔ رات ہو گئی، صبح ہوئی، لڑکے نے اپنا پھر کلاڑی ولاڑی اٹھایا، چل پڑا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہاں؟ تو اس نے کہا صاحب جنگل جا رہے ہیں، محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہاں پر بھی ایک روایت سن لیں بچے ہمارے۔ روایت کہتی ہے کہ لا ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب سمجھے، یا تو پڑھائی کیجئے، پڑھائی نہیں کر رہے ہیں تو گھومیے مت، ابا کے پیسے پہ بیٹھ کے کرکٹ مت دیکھیے، یا کام کیجئے یا پڑھائی کیجئے۔ ان اللہ لا يحب الشاب الفارغ، اللہ فالتو جوانوں کو پسند نہیں کرتا۔ صلوات بر محمد و تو اٹھایا اس نے اپنے کلاڑی، چلا کہاں؟ کہ صاحب کام پہ جا رہے ہیں، نہیں محنت کریں گے کہ تو کھائیں گے کیا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا بھئی رات والی بات، اچھا وہ سمجھ رہا تھا رات گئی بات گئی۔ ایک لطیفہ سنایا آپ کو، صلوات بر محمد تو ایک جگہ دو ذاکر گئے محرم کے زمانے میں، تو وہ بڑا زمینداروں کا علاقہ تھا، رجواڑہ ٹائپ کا تھا، سمجھ گئے آپ؟ وہ چاول جو بڑے مشہور ہیں گیلان کی طرف نا، تارو میں اعلیٰ جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں باسمتی، آپ کا باسمتی بھی ایران میں بکتا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے، ان کا اپنا جو تارو میں اعلیٰ ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ڈیوڑھے کا ڈیفرنس تھا بہت زبردست۔ ایک بار میں دھان لے آیا تھا، 2-3 سال ہم نے اپنے کھیتی کروائی اس کی، تو وہی علاقہ دھان چاول کا تھا، بڑے زمیندار تھے، ارباب کہتے ہیں ان کے یہاں زمینداروں کو، قد خدایا ارباب، چھوٹے بڑے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو بڑے زمیندار تھے، کھیتی لمبی تھی، تو انہوں نے دونوں مولویوں سے کہا، ذاکروں سے، کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا مجلسیں چل رہی ہیں، تو جانے لگیے گا تو بتائیے گا ایک ایک بوری چاول۔ تو یہ لوگ خوش ہو گئے، یار تارو میں اعلیٰ ملتا کہاں ہے جلدی۔ تو اب جب یہ جانے لگے تو کہنے لگے یار میاں سے بات کر لیا جائے، چاول لیتے چلیں۔ تو کھٹکھٹایا، زمیندار صاحب نکلے، کہیے، کہنے لگے وہ آپ نے کہا تھا جائیے گا تو بتائیے گا، تو ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کہ جی التماس، کہنے لگے وہ چاول والی بات آپ نے کہی تھی۔ کہنے لگے کیا مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہیں، اب بات برابر ہو گئی۔ کہ کیا مطلب؟ کہا آپ نے ممبر سے ایسی باتیں کی کہ ہمارا دل خوش ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ بھائی جواب ہم بھی دے دیں، تو ہم نے ایک بات ایسی کہی تھی کہ کچھ دن آپ کا دل خوش ہو گیا، بات برابر ہو گئی۔ صلوات بر محمد تو شاید وہ لڑکا بھی یہی سمجھا ہو کہ یار ہمارے یہاں کھایا وایا تھا، دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہوگا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں سیریس ہوں۔ کہ تب؟ کہ کچھ نہیں، یہ سب رکھو، لباس وباس چینج مت کرو، جو شکل ہے حیات ہے تمہاری اسی طرح جاؤ بادشاہ کے دربار میں سیدھے۔ جانے نہیں دیں گے سپاہی لوگ، مگر تم اصرار کرنا، سپاہی راضی ہو جائیں گے۔ ڈائریکٹ بادشاہ سے ادھر ادھر کے سیدھے سیدھے کہنا تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چلا آیا، اور دیکھو جو وہ جواب دے مجھ کو بتانا، میں باہر رہوں گا۔ چلا گیا، وہی ہوا جو سپاہیوں کو روکنا تھا، روکا۔ اس نے اصرار کیا، کام کیا ہے؟ بادشاہ کی لڑکی شادی کرنا ہے۔ سپاہیوں کی بھی ہنسی آ گئی، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی۔ تو اس میں ایک کہتا ہے کہ چھوڑو یار، کچھ لگتا ہے جانے تو تھوڑا بادشاہ کی موڈ فریش ہو جائے گا صبح صبح۔ یہ بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے، بولو آپ کی لڑکی سے شادی کرنا ہے؟ تو بادشاہ بھی جو ہے وہ اس کو جھٹکا لگا ہے۔ لیکن دیکھیں جب خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو حالات ویسے ہی بنتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یار کچھ اگر کم بھی ہے تو بلا وجہ اس کو تکلیف کیوں پہنچائے، ایسی بات کہہ دو کہ یہ کر ہی نہیں سکتا، چلا جائے گا۔ تو پتہ ہے کہاں رشتہ لے کے آئے ہیں آپ؟ بادشاہ کے ہاں، تو ایسے ہی ہو جائے گی۔ کہا کہیے۔ تو اس نے صاحب بتا دیا یہ جواہرات لے آئیے، آپ ہو جائے گی۔ کہاں سے لا پائیں گے، بات ختم۔ باہر حضرت عیسیٰ موجود ہے، جو کہے آ کے بتاؤ۔ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہ صاحب وہ تو جواہرات مانگ رہا ہے، کہ ایک لگن لے آؤ۔ ادھر ادھر، کشیش صاحب ذرا ایک لگن دے دیجئے صاحب۔ وہ کشیش صاحب کے یہاں سے لگن آ گئی۔ حضرت عیسیٰ نے جو اس میں کنکڑ پتھر بھرا، دست دعا بلند فرمائے،
جواہرات میں تبدیل، جاؤ لے کر کے. اب بادشاہ کے سامنے پہنچا، معلوم ہوا اپنے خزانے میں اتنا مال نہیں ہے، اس طرح کا یہ چیزیں نہیں ہیں. بادشاہ کو شک ہو گیا کہ یہ آدمی کہاں سے مل سکتا، یہ کہیں لگتا ہے دفینہ وفینہ مل گیا ہے، تو ایسے تھوڑی کام چلے گا. کہ تب کہ اس طرح کی اور لگنے لیا تو پتہ تو چلے کہاں سے لایا یہ. تو اس نے کہا صاحب اس کی پرابلم نہیں ہے، لگن ہم کشش صاحب کے یہاں سے مانگ کے لائے ہیں، وہ ہم کو تش دے دیجئے، بقیہ کی کوئی دقت نہیں ہے. آپ سوچیے اور یقین ہو جائے گا نا. وہ گیا صاحب لے کر کے، جناب عیسیٰ نے کہا آپ کیا کہا صاحب اور مانگ رہا ہے؟ تو پہلی بار تو دعا ہوا کی تھی، دوسری بار کہا بھر لو، 1 2 نہیں معلوم کتنا. اب یقین ہو گیا سرکار کو کہ کہیں ملا ہے اس کو. تلوار نکال کے رکھ دی، سچ سچ بتاؤ نہیں گردن اڑا دیں گے. تو ڈر گیا بیچارہ. اس نے پوری بات رات سے لے کے اب تک کی بیان کر دی. بادشاہ کو یہ ہوا کہ یار کنکڑ پتھر کو عام آدمی جواہرات میں تو چینج کر نہیں سکتا، یہ یا تو نبی ہے یا کوئی بہت اللہ والا ہے. تو اگر اللہ والا یا نبی ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کی مرضی سے یہ کر رہا ہے. اگر اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے تو کوئی اللہ چاہتا ہے کہ میں شادی کر دوں. اب یہ کیسے گھومتا معاملہ. اب اگر اللہ چاہتا ہے تو مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ اور لگا ٹھیک ہے شادی ہو جائے گی. یہ جو ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کاش تھوڑا سا اپنے اللہ پر اعتبار کر کے دیکھیں. صلوات بر محمد وآل. تو مگر نکاح وہی پڑے گا تمہارا مہمان. کہاں سر؟ باہر نکلا. اب کیا ہوا؟ کلت ہو گیا جگاڑ. مگر وہ کہہ رہا نکاح آپ پڑھیں گے. چلو پڑھ دیتے ہیں. نکاح ہو گیا. کل لکڑہارا، آج کیا ہے؟ بادشاہ کا داماد. بادشاہ کا داماد کیا سیدھے سیدھے داماد الملت. بھائی بادشاہ کا داماد اور کیا کہا جائے گا. کل کا لکڑہارا، آج ہو گیا داماد الملت. رات آئی، اچانک جو ہے وہ داماد الملت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. ہنگامہ، یہ ڈاکٹر وہ طبیب. صبح ہوتے ہوتے بادشاہ مر گیا. تدفین. اس جگہ کا رسم یہ تھا، اس وقت کا، اس کنٹری کا جہاں کا بھی قصہ ہے کہ قبر پر بادشاہ کی نیا بادشاہ طے ہوتا تھا. بادشاہ کے کوئی لڑکا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، خدا جب کرنا چاہے. بادشاہ کے کوئی لڑکا نہیں. اب کیا ہوگا؟ ایک ہی لڑکی ہے. تو کسی نے کہا داماد جسٹ لائک بیٹا. وہ جو کل داماد ہوا اسی کے سر کے اوپر تاج رکھ دو. پرسوں لکڑہارا تھا، کل داماد ہوا، آج بادشاہ ہو گیا. اب بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ دربار سجا. اب تاج واج رکھ کے لکڑہارا بحیثیت بادشاہ کے بیٹھا. 3 دن سے جناب عیسیٰ غائب ہیں. جیسے ہی دربار شروع ہوا تب تک دیکھا جناب عیسیٰ چلے آ رہے ہیں. عہدے کے بعد، پوسٹ کے بعد لہجہ بدلتا ہے نا، انداز بدلتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس بندہ خدا کے لیے، اس لیے کہ آگے جو داستان ہے اس کا مطلب بہت مقدس آدمی تھا. لیکن بہرحال تو جیسے ہی آئے بادشاہ سلامت، ہو گیا کام آپ کا، اجازت ہے، اب میں جا سکتا ہوں. کام تو ہو گیا نا. اب بادشاہ ہے، جی نہیں، حق نہیں ہے آپ کو یہاں سے قدم باہر نکالنے کا. جی کیوں؟ کہ جب تک میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے دیتے ہیں آپ، تب تک یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. بولو کہ یہ بتائیے، میں لکڑہارا تھا، بادشاہ کا داماد ہوا، آج تخت حکومت پر ہوں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا. سنی سنائی نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. کنکڑ پتھر جواہرات میں تبدیل ہو گئے. تو جو آدمی کنکڑ پتھر کو سونا چاندی جواہرات میں تبدیل کر سکتا ہے، لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ آدمی درویشوں کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ فقیروں کی طرح کیوں رہ رہا ہے؟ بھائی اس کا جواب دے دیجئے. جائیے آپ. صلوات دربار. یہی آپ کو بس اصل نقطہ یہی ہے. جو آدمی دوسروں کو
فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے جا سکتا، وہ تو جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہے نا، آپ کیوں فقیروں والی زندگی گزار رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا جواب تو تم نے خود ہی دے دیا۔ کہا کیا؟ کہا پھر سے بولو۔ تمہارا سسر کل کہاں تھا؟ کہا اسی تخت پر۔ آج کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے۔ تم کہاں تھے؟ لکڑہارے۔ پھر داماد آج کہاں ہو؟ کہا اس کی جگہ۔ کل کہاں جاؤ گے؟ کام بھی وہیں جائیں گے۔ کہا سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں۔ کہا کہنے کا مطلب میرے یہ ہے کہ دنیا بے وفا ہے، دنیا ہر جائی ہے، آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ۔ عقل مند آدمی بے وفا سے دل نہیں لگاتا، ہر جائی سے عشق نہیں کرتا۔ کہا تب؟ کہا میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا عاشق ہوں جو ہر سرد و گرم میں میرے ساتھ ہے، جو با وفا ہے۔ اچانک اس نے کہا رک جائیے۔ اندر گیا، شاہی لباس اتارا، پڑھنا بہت آسان ہے، کل شادی ہوئی ہے، پہلا دن ہے تخت شاہی پر۔ اندر گیا، لباس شاہی اتارا، اپنا وہی پرانا لباس پہنا، آیا کہ چلیے۔ کہاں؟ بیوی کو چھوڑا، بادشاہ چھوڑی۔ کہاں؟ کہ میں بھی آپ کے ساتھ با وفا کے لیے۔ جناب عیسیٰ اس کو لے کے چلے۔ اپنے حواریوں کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ تم اپنا خزانہ نکالو، میں جا رہا ہوں اپنے خزانے کے لیے۔ اور اب اس جوان کو لے کے آئے جہاں چھوڑا تھا حواریوں کو، مل گیا خزانہ۔ جی حضور تمہارا خزانہ تمہیں مبارک ہو، یہ میرا خزانہ ہے۔ انسان ذرا سا دنیا کو ترک کر کے تو دیکھے، سونے سے بڑھ کے انسان، چاندی سے بڑھ کے انسان، جواہرات سے بڑھ کے انسان۔ اور اگر آپ حوالہ پوچھے کہ بس تو جاؤں گا میں، بہت دن ہوا پڑے ہوئے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آج بھی یہ جوان خارکن عیسیٰ کے ساتھ ہے جی۔ اور کل کو امام کے ظہور کے بعد جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو یہ جوان خارکن بھی عیسیٰ کے ساتھ ہمارے امام کی نصرت کے لیے آئے گا۔ اب سمجھ میں آیا کیسے کیسے خزانے اکٹھا کر رکھے ہیں اللہ نے ہمارے امام کی خاطر۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور پڑھیے۔ تو اس پورے قصے کا محمد رضا بھائی پورا خلاصہ کیا ہوا؟ عقل مندی یہ ہے کہ جو پرماننٹ ہمارے ساتھ ہے اس سے لو لگائیں۔ عقل مندی تو یہی نہ ہوئی۔ مستقل ہمارے ساتھ کون ہے؟ خود اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ تو آپ نے وہ سن لیا نا کہ لکڑہارے سے بادشاہ بنا، بادشاہ سے لکڑہارا کیسے بنتا ہے؟ صلوات در محمد۔ آذربائیجان، اب وہ تھوڑا نام میں بہت رمضان میں پڑھا تھا میں نے اس قصے کو، مفہوم ذہن میں سن لیجئے۔ آذربائیجان جو آج ایک پورا ملک ہے، آذربائیجان ایک زمانہ تھا جب وہ ایران کا حصہ تھا۔ آج بھی آذربائیجان دو حصوں میں ہے، شرقی اور غربی، جیسے آپ کے ویسٹ بنگال اور بنگلہ دیش ہے نا، جیسے آپ کا یہ انڈین پنجاب اور پاکستانی، ویسے ہی آذربائیجان دو حصوں میں ہے، ایک خود ملک ہے اور ایک آج بھی جو ہے وہ آذربائیجان شرقی جو ہے وہ ایسٹ آذربائیجان ایران کا حصہ ہے۔ تو تب وہ پورا آذربائیجان تھا۔ اس میں ایک بزرگ تھے شیعوں میں، مومنین میں، وہ صاحب اتنے پیسے والے تھے کہ ان کا خود کا تیل کا کنواں تھا۔ صلوات در محمد۔ ان کا، اب آپ سوچئے جو تیل کے کنویں کا مالک ہوگا اس کی کیا آمدنی ہوگی، زمین جائیداد زبردست۔ اس زمانے کے حیدروف کچھ کر کے نام تھا ان کا، اس زمانے کے جو وہاں کے آذربائیجان کے عالم تھے، وہی میں نے کہا نام سے ذہن سے نکل گیا، اور اللہ نے دیا تھا تو خرچ بھی خوب کرتے تھے۔
ان کا مکان بنوا دیا، ان کے یہ کر دیا، ان کو وہ کر دیا، مگر خمس کے نام پر پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا تھا. تو جو وہاں کے عالم تھے انہوں نے کہا بھائی یہ سب بیکار ہے تمہارا، تم یہ سب مت کرو چلے گا، مگر خمس نکالو، زکوٰۃ نکالو. ارے ہم اللہ کے لیے کر تو رہے ہیں. انہوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو جب اللہ کا ڈنڈا چلے گا نا تو کچھ نہیں کر پاؤ گے. ایسا یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ معلوم ہوا سوویت یونین ہے نا جو آج اب ٹوٹ کے خود روس ہو، اس نے وہ حملہ کیا اور یہ آذربائیجان کا حصہ اس کے کنٹرول میں چلا گیا. یہ تو اب جب یہ ٹوٹا ہے تب وہ الگ ملک ہو گیا، ورنہ یہ ایران سے نکل کے کہاں گیا؟ روس کا حصہ ہوا. اب تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے سب پر قبضہ کر لیا کمیونسٹ کے نام پر. تو یہ حیدروف صاحب جو تھے، کنواں سب کچھ تھا ان کا، یہ سب جو ہے وہ رشیا نے ضبط کر لیا. اور ان کو خود کو گھر میں بھی نہیں، ان کے فارم ہاؤس میں کوئی باغ واغ تھا اسی میں ہاؤس اریسٹ کر دیا. لڑکے آزاد ہیں لیکن یہ جو ہے اسی میں ہے. میرا لڑکے جاتے ہیں، کھانا پینا دیتے ہیں. باپ کو اس گراؤنڈ سے نکلنے کی باہر اجازت. اتنا بڑا آدمی کہاں تھا کہاں پہنچ گیا. جب ان کا آخری وقت آیا تو لڑکوں کو انہوں نے بلایا، لڑکے تو جاتے ہی آتے تھے. کہا ایک کام کرو، مجھ کو وہی مولانا جو ان کو کہتے تھے خمس نکالا کرو، اس پر جو ہے وہی سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ جہاں مولانا کی قبر ہے ان کے پایتی مجھ کو دفن کرنا. کہا کیوں؟ کہ جو میری عقل نہیں سمجھتی تھی وہ ان کا پیر سمجھتا تھا. صلوات بر محمد. ایک ذرا سا اللہ نے جو ہے ڈھیل دی، آدمی کہاں سے اتر کے کہاں پہنچ گیا. تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آج ہم بڑا ہاؤ بھاؤ ہے تو کل باقی رہے گا. اور اس کے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ آج صاحب رکشہ چلا رہے ہیں تو کل بھی ہمارا حال یہی ہوگا. خدا کب پلٹ دے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے لو لگائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. یہی نا بات ہوئی. نحن اقرب الیکم من حبل الورید. ہم تمہارے ساتھ تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں. یہ اللہ. تو کیا واقعاً اللہ سب کے ساتھ ہے؟ سوال یہ ہے. اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ سب کے ساتھ ہے تو کیا یزید کے ساتھ بھی تھا؟ فرعون کے ساتھ بھی تھا؟ اللہ ظالموں کا. تو اب اس کا مطلب یہ کہ اپنے ساتھ کے لیے اس نے شرطیں لگائی ہیں. ہم بے شک سب ہمارے بندے ہیں لیکن شرطیں ہیں. وہ ایک شرط میں اس وقت بیان کر رہا ہوں جو سورہ مبارک نحل آیت نمبر 128 جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی کہ میں انشاءاللہ اس قصے کے بعد عرض کروں گا. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون. اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، ایک. دو والذین ہم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. صلوات پر. یہ دونوں نسخہ مل گیا. تو دوسرے والے پر دن میں گفتگو ہو چکی ہے، جو لوگ وہاں رہے ہوں گے ان کے ذہن میں. اب اس وقت پہلے والے پہ گفتگو کرتا ہوں، اور اس لیے کہ ہم تو سمجھے نہیں تھے. قصہ ہی 35 منٹ کا ہو گیا تو 15 منٹ اور سن لیجیے اسی ذیل میں. صلوات بر محمد. تو مین چیز ہے کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ ہے. بالکل ذی الحج چل رہی ہے نا، عرفہ سامنے ہے. 9 ذی الحج عرفے کا دن ہے. بہت تاکید ہے دعائے عرفہ پڑھنے کی. امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے، روایت کہتی ہے کہ روز عرفہ میدان عرفات میں امام حسین سلام اللہ علیہ جب اس دعا کو پڑھ رہے تھے مکہ معظمہ میں تو ایسا آنکھوں سے آنسو جاری تھا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے. چنانچہ اسی میں ایک فقرہ ہے کہ جہاں حضرت نے فرمایا اللہ اس کو کیا ملا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس کو بولیے تو مل گیا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو 2 شرط ہے. نمبر 1 تقوی، نمبر 2
مومنین کے ساتھ، پبلک کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پہلے پر ایک 5 منٹ بات کر لیں تو اللہ کس کے ساتھ ہے سنڈی لیوی صاحب؟ متقیوں کے ساتھ۔ متقی کون ہے؟ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو بزرگوں نے جو اس جملے کی وضاحت فرمائی ہے، فرماتے مطلب یہ ہے کہ مین تقوی یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے، اور اس کے ساتھ اگر ہے تو 54 بھر کا عمل ہم کو نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ اتنا سا عمل اگر تقوی کے ساتھ ہے، کہتے ہیں الدعاء، رسول اللہ سے الدعاء مع البر، نیکی کے ساتھ، یعنی وہی مطلب یہ کہ تقوی کے ساتھ دعا اتنی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے۔ رات بھر دعا نہیں پڑھو گے چلے گا، مگر کسی کا حق نہ مارو۔ صلوات، یہ دین یہ سمجھاتا ہے۔ میں آپ کو ایک روایت اور سناتا ہوں، صاحب ان کا دبایا ان کا مارا، حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روایات پرفیکٹ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے متعلق، باپ رے باپ، اتنا ثواب سوچ نہیں سکتے آپ جو امام کی۔ ایک روایت میں چھٹے امام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، جا سکتا ہے زیارت پر اور نہ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ترک زیارت امام حسین کی بنا پر اللہ نے اس کی عمر 30 سال کم کر دی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا ہے۔ اتنی اہمیت ہے امام حسین۔ اللہ اگر کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، روایت موجود ہے، تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت صرف نہیں، امام حسین اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں دنیا میں ایسے، کم کھاتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں، مگر بچا بچو کے کربلا جاتے ہیں۔ آپ 25 مرتبہ کربلا چلے جائیے، آپ 50 بار کربلا چلے جائیے، اللہ اسی وقت خوش ہوگا، امام حسین اسی وقت خوش ہوں گے جب اللہ خوش ہو۔ صلوات بر محمد۔ انصاف سے بتائیے، اگر خدا ہم سے آپ سے ناراض ہے تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام کہیں گے ہمیں چھوڑو یار، اللہ میاں کچھ زیادہ ہی ٹائٹ ہے، ہمارے پاس آ جاؤ ہم سارا کام کرا دیں گے؟ اٹس پاسبل۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ ممکن نہیں؟ کہ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو پتہ ہے اللہ کتنا ناراض ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ سن لیجیے، جبکہ وہی خدا ہے جو کہتا ہے شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دیں گے، توبہ کر لو معاف کر دیں گے، 2-4 لوگ کہہ دیں کوئی بات نہیں ہے۔ نماز جنازہ تک کے لیے روایت ہے، کسی جنازے پہ 40 آدمی کھڑے ہو کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا، اللہ کہتا جاؤ ایکسیپٹ، تمہاری گواہی قبول، قد عجزت شہاداتکم، تمہاری گواہی قبول۔ اور یہ تو تم نے جو جانتے تھے وہ کہا ہے نا، بہت سا گناہ میاں کا حصہ ہے وسیع حسن صاحب کا کہ جو تم کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن جب انسان ہو کے تم لوگ کہہ رہے ہو ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں، جا وہ بھی معاف کیا میں نے۔ تو اللہ اتنا کریم ہے، معاف کرنے والا۔ لیکن اسی خدا کا جملہ سنیے آپ، حدیث قدسی میں ہے، پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی اور فرمایا یا محمد اپنی امت کو سمجھا لو، اپنی امت کو سمجھا لو، جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے، خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ اللہ کا گھر کیا ہے سر؟
مسجد اگر خالی گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے، تو یہ ہوتا کہ صاحب حج کی پابندی ہے، عمرے کی پابندی ہے. یہ نہیں کہا میرے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی مسجد. تو نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے. فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي. کیوں نہ آنے پائے گا؟ جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے کو ستایا ہے، اگر وہ مسجد میں آئے گا تو فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي. جب تک مسجد میں کھڑا نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا. نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے. اگر ہم نے ان کو جو ہے وہ ظلم کیا ہے، ان کو گالی دی ہے، ان کو ستایا ہے، یا ان کا ایک بالش مار لیا ہے، آپ کربلا چلے جائیے. اللہ کہتا ہم لعنت کریں گے. تو کہیں جس کے اوپر اللہ لعنت کرے گا اس کو امیر المومنین کہیں گے آ جاؤ ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہو. جس کے اوپر خدا لعنت کرے اس کے لیے امام حسین کہیں گے آ جاؤ ماشاءاللہ، جو میرے لیے ایک شعر کہے گا جنت میں ایک گھر ہے. اس کے اپنے شرائط ہیں. یہ حدیثیں پرفیکٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان شرائط پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. صلوات در محمد. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرو. اور تقوی خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے. تقوی مین چیز ہے. گناہ ہونے نہ پائے، واجب چھوٹنے نہ پائے. اس کے بعد مختصر سی عبادت بھی ہے، چلے گی. ایک روایت بڑی غضب کی ہے، وہ سن لیجیے، ختم کیا میں. ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ مت دیکھو کہ کتنی بڑی پگڑی وسیع حسن صاحب کی ہے، یہ مت دیکھو اتنا بڑا گھٹا ان کی پیشانی میں پڑا ہوا ہے. وہ کسی کا شعر ہے، پتہ نہیں، میں بھول جاتا ہوں کیا ہے وہ، کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. تو ایسے جو ہے خلاف شرع سے بچنے سے کیا فائدہ ہے کہ جب اندھیرے اجالے میں آپ کا جو ہے کام ہو رہا ہے. اب حدیث سنیے آپ، پیغمبر سے فرماتے ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ پسند ہے کس سے؟ 2000 مستحبی نمازوں سے. ہماری پیشانی پہ گھٹا تو ہے مگر ہم نے ان کو بھی ستایا ہے، ان کو بھی ستایا ہے. مجلس بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، ایک آدمی ہے بس واجب ادا کرتا ہے، دن بھر رکشہ چلاتا ہے مگر کسی کے چکر میں نہیں ہے. مولوی صاحب آپ پھنس جائیے گا، رکشے والا نکل جائے گا. صلوات جی. لہذا غرور کس بات کا ہے؟ اسی لیے سنیے آپ، اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی. داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. اے داؤد گناہ گاروں کو بشارت دے دو، وانذر الصدیقین صدیقوں کو ڈراؤ. داؤد نے کہا کیف ابشر المذنبین، پالنے والی اس کا کیا مطلب ہوا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دیجئے؟ اچھا آپ بھی ہو نا، ہم کسی جو ہے ایک آدمی مشہور ہے گناہ میں اور اس سے صاحب ہم تعلقات بنا لیں تو آپ بھی کہیں بتاؤ صاحب وزیر صاحب اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور وزیر صاحب کو جانے کو تو چھوڑیے، اللہ کہتا ہے اس کو بشارت دے دو جا کے. جناب داؤد نے کہا پالنے کیف ابشر المذنبین، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جو ہے گناہ گاروں کو بشارت دے دیں؟ کہ بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں. وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ. کیوں؟ اللہ یعجبوا باعمالہم، خبردار اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. لیکن اس میں بھی وہ ذہن میں رہے کہ بشارت دے دو گناہ گاروں کو، بشارت دے دو ہمارے لیے نہیں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کا کھیت مار لیا ہے. یہ بشارت ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اللہ کے مجرم ہیں، لیکن جنہوں نے بندوں کو ستایا ہے خدا ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا مگر یہ کہ جس کا میٹر ہے وہ معاف کر دے. صلوات. بات غلط میٹر نہ چاہے. ایک اور صلوات بر محمد. تو
دن میں جو مجلس تھی اس میں ہم نے 5-7 منٹ کم پڑھا، اذان کا وقت ہو گیا تھا، تو وہ بیچاروں نے کہا بھی تھا کہ ہم زوال سے پہلے ہونا بھی چاہیے یہی، تو اب ان کے ایصال کے نیت سے یہ 5 منٹ بڑھا رہا ہوں میں، جو دوپہر کم ہوئی تھی، آپ سے نہیں مطلب ہے، میرے دل میں نیت ہے کہ یہ 5 منٹ ان مرحومہ کو پہنچ جائے، صلوات بر محمد، سمجھ گیا کب کون ٹھیک ہو جائے۔ لہٰذا ایک بات ہم لوگوں کو ذہن میں ہو سکتا ہے، دیکھیے میں نہیں کہتا ہوں کہ روایات و احادیث کے بعد جو میں نے سمجھا ہے تو میری سمجھ 100% کریکٹ ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھاؤں، لیکن میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ بہت زیادہ مجرموں کے خلاف مت جائیے، ان کو اپنے یہاں سے بھگائیے مت، سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ ہاں ان کا میٹر الگ ہے کہ جو قوم کی بے آبروئی کا سبب بنتے ہیں، جو قوم کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں، جنہوں نے قوم کو ستایا ہے، ان کا میٹر الگ ہے، لیکن جنرل مجرم جو اللہ کا ہے اس کو دور کرنے کے بجائے قریب کر کے توبہ کی راہ دکھلانا مین ہے۔ اور اماموں نے بتایا، یہ چونکہ ابھی تازہ شہادت گزری ہے، امام رضا علیہ السلام کی سن لیجیے آپ، صلوات نئی صاحب وہ ایجاد ہوئی تھی بس، کئی 100 سال ہوا بس کے ایجاد، تو کوئی بتا سکتا نہیں معلوم مجھ کو، تو بہرحال تازہ بس وغیرہ کہ وہ ایجاد ہوئی تھی، تو ایک بیچارے تبریز کا رہنے والا تھا، اس نے بس خرید لیا، تو کہتے ہیں نا کہ دین میں بھی چالاکی اچھی بات ہے، تو اس نے چالاکی کیا کیا، بس خریدنے کے بعد کسی روڈ پر نہیں لگایا کہ دیوا 12 بنکی چل رہی ہے، لکھنؤ 12 بنکی چل رہی ہے، نہ، اس نے جو ہے دیکھا کہ یار پیسے کا پیسہ اور ثواب کا ثواب، وہ اس نے اپنی بس لگا دی، چلا دی، گنتی کی بسیں تھیں زیارت پر، تبریز سے مشہد، وہ لکھے گا صاحب قافلہ تیار ہوگا، اپنی بس خود ہی مالک، خود ہی ڈرائیور، سب کچھ، وہاں جائے گا، 10 دن رہے گا، زیارت کروائے گا، لے آئے گا، اپنا پیسہ لے گا، تو کام بھی چل رہا ہے، روزی بھی چل رہی، ثواب بھی ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں دینی چالاکی، ہے نا، چالاکی سی وہ بدماشی والی چالاکی نہیں، صلوات بر محمد۔ اب صاحب یہ قافلہ ان کا پلٹ کے آیا، اب نیا سب چل رہا ہے، نام وام لکھا جا رہا، پیسے جمع ہو رہے ہیں، تب تک اس نے خواب دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، بھیا آپ کی آنا، تو ابراہیم پاکٹ مار کو بھی لیتے آنا، جیب کترا، ہم آپ سلام کریں گے اس کو تب جائیں گے، چلو یار گھنٹہ، ابراہیم جیب کترے کو لیتے آنا، آنکھ کھولی ہوئے، یار یہ کون سا خواب ہے؟ دوسرے دن خواب ریپیٹ ہوا، تیسرے دن انہوں نے کہا یار لگاتار کا مطلب کچھ چکر ہی، پتہ لگانا شروع کیا، یار ابراہیم جیب کترا کون ہے؟ مشہور تھا اپنے زمانے کا، جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں، وہاں ملیں گے وہ فلاں جگہ، وہ پہنچ گئے، ابراہیم صاحب کا ہے۔ اچھا دیکھیے گناہگار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہگار ہے کہ جو گناہگار ہے اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، اس کے نجات پانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جیسے اور ان سے بڑا گناہگار کون ہے؟ لیکن احساس جرم آدمی کو نجات دلا سکتا ہے۔ کچھ گناہگار وسیعسن ٹائپ کے ہوتے ہیں، 1000 بدماشی کے بعد بھی اپنے کو علامہ سمجھتے ہیں، تو زندگی میں آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے مولوی صاحب، جب احساس ہی نہیں ہے کہ ہم مجرم ہیں، 12 بنکی میں سب سے افضل تو ہم ہی ہیں، تو ہم توبہ کیا کریں گے؟ یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ، اسی چکر میں اور نکل گئے کہ اپنے کو مجرم، ایک سے ایک جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے مدینے میں قرآن پڑھتے رہ گئے، اور جو امام حسین کو گھیر کے لایا وہ جنتی اور علیہ السلام ہو گیا، صلوات۔ اسی لیے کہتے بہت گھمنڈ نہ کیجیے، تو ڈھونڈتے ڈھانٹتے پہنچے معلوم ہے ابراہیم بھائی کا، وہ آپ جانتے ہیں صاحب ہم نے بس لیا قافلہ لے جاتے ہیں، کہا تو ٹھیک ہے، تو آپ بھی چلیے اب کی، اب دیکھیے آپ کیا میں ہمیں وہ جگہ ہم جیسوں کی ہے، یہی چیز تو مین ہے، یہی چیز مین ہے، وہ جانتے ہو وہ امام ہے، وہ معصوم ہے، وہاں مومنوں کی جگہ ہے، پرہیزگاروں کی جگہ ہے، ہم جیسے جیب کترے وہاں جائیں گے، بیٹا 1 بار 2 بار 3 بار
تو ابراہیم سمجھے کہ یہ شاید کسٹمر کے چکر میں آئے. صلوات غور کر, ہوتا نہیں اصرار کر رہا بھائی ہم سے کیا ناتا ان کا ہے کہ نہیں صاحب چلیے نہیں صاحب چلیے. اس نے کہا لگا سنو یار اول تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے, فلانی بڑھیا کا جو ہے وہ بٹوا مارا تھی, دیکھو 3 تومان ہے, لے چلو گے اتنے میں. کہا یار جب ہم تم سے کہہ رہے ہیں تو تم سے پیسے سے کیا مطلب, کیا مطلب؟ کہ جانا آنا رہنا کھانا سب میرے ذمے. تب اس نے سوچا کہ یار یہ کون سی بیوقوفی ہے, فری میں زیارت مل رہی ہے, گناہگار صحیح, چانس چھوڑنا نہیں چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, تیار ہو گئے, سارا سامان وامان چڑھ گیا, بس پر لد گیا, سب کچھ بیٹھ گئے. تو اس زمانے میں اتنی آبادی بھی نہیں, بیابان. معلوم ہوا ایک جگہ بیریئر لگا ہوا ہے, روک دیا گیا, قطاع الطریق, راہ زن, چڑھ گئے, نگت. اور وہ جتنا جس کے پاس تھا ڈر کے مارے سارے مسافروں نے سب دے دیا. بس چل پڑی. کچھ دور جا کے بس والے نے بس روک دیا اور اتر کے لگا بھوں بھوں رونے. تو ابراہیم جب قطرے نے کہا کیا بات, کہنے لگے یار یہ اتنے لوگ, اب تو ڈیزل بھرانے کا بھی پیسہ نہیں ہے, ان کو وہاں رکھنا کھلانا, پہلے پہنچے تو اب یہ کہاں کھڑی ہو جائے گی, کیا پتا کتنا ڈیزل جو ہے وہ اوقات ہے نہیں راستے میں بھرانے کی. کہ اچھا بلاؤ سب کو, کس کا کتنا پیسہ تھا ہم دیتے ہیں. کہ اس دن تو 3 روپیہ دکھا رہے تھے تم, کا بلاؤ ہم دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سب زیارت کے سفر پہ ہے, کوئی جھوٹ تو بولے گا نہیں. سب ہاں صاحب میرا اتنا تھا, گن کے دے دیا, میرا اتنا تھا, میرا اتنا تھا, میرا اتنا تھا, سب کو بانٹ دیا. کہ اب تم بتاؤ تمہارا کتنا تھا. اس نے اپنا بتا, کہا یہ لو اپنا. پھر کہا یہ میرا 3 روپیہ. بس کہ یار تم اتنا پیسہ لائے کہاں سے, کہ تم کو پتہ ہے میرا پیشہ کیا ہے. صلوات تم کو پتہ ہے میرا پیشہ کیا ہے, جیب کترے ہو. کہ تم لوگ تو سب پریشان ہو گئے, میں تڑے ہوئے تھا کہ یہ سب لوٹ لاٹ کے رکھتے کہاں ہیں. اور جیسے ہی اس نے اپنے سردار کو دیا, اس نے رکھا, میں نے مار دیا. جیسے ہی اس نے یہ کہا, اب بس والا اور تیزی سے رونے لگا. کہ یار اب کیا. کہ میں نے شروع میں توجہ نہیں کی, اب سمجھ میں آیا کہ 3 دن تک لگاتار امام نے کیوں کہا کہ ابراہیم کو لے کے آنا. اب سمجھ میں آیا, السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزواع. کیا کہا تم کیوں ہم کو لے آئے. کہ امام نے 3 دن مجھ کو خواب میں آ کے کہا کہ اب کی آنا تو جیب کترے کو لیتے آنا. امام نے کہا کہ تو اور کون سی میری رشتہ داری ہے تم جیسے جیب کترے کو اپنے پیسے سے لے جائیں گے ہم, رہنا کھلانا پلانا. امام نے کہا اب تو اس کی انداز ہی بدل گیا. قافلہ پہنچ گیا مشہد مقدس. چلو بھائی اترو, آ گئے, اترے, چلو. کہ میں تھوڑی جاؤں گا اس طرح. کہ کیوں. کہ سب لوگ خود سے آئیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. مجھ کو بلایا نہیں گیا, اریسٹ کروایا گیا. تو جیسے مجرم لے جایا جاتا ہے, جیسے مجرم, میں اسی لیے کہہ رہا نا کہ بہت زیادہ گناہ گاروں سے اپنے کو دور مت کیجیے. پتہ نہیں کون آپ کی بات سے سمجھ میں آ کر کب صحیح ہو جائے. ہاتھ بدھوایا کا لے چلو کھینچ کے. قافلہ جتنے دن بھی رہا, ہفتہ بھر 10 دن جو بھی رہا, قافلہ چلنے لگا. چلو ابراہیم بھائی سب لوگ جا رہے ہیں. تو تم لوگ جاؤ, تم لوگ خود سے آئے ہو, میں تو پکڑوایا گیا ہوں نا. تو جب تک آزاد نہیں کیا جاؤں گا, جب تک مجھ سے کہا نہیں جائے گا کہ جاؤ, تب تک میں یہ بارگاہ. بس کتنے دن کی زندگی ہے, 2 سال 10 سال 20 سال, پھر ہم سب کو وہیں چلا جانا ہے. سمجھدار وہ ہے, عقل مند وہ ہے جو ابھی سے توجہ کرے. مولا مولا میرے آقا. شیطان ہے نا, ہم بھی انسان ہیں. شیطان مستقل ہم کو بہگانے پر لگا ہوا ہے. مولا جیب کترے کو اس طرح بلا کر کے آپ سدھار سکتے ہیں آقا. مولا ہم سبوں کو بھی شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے, صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی توفیق عطا کر دیجیے. اور من جملہ ان چیزوں کے جو انسان کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ سکتا ہے, جس سے اہل بیت بھی خوش ہیں, وہ والدین ہیں.
وہ والدین، بس 2 جملے مصائب کے اور ختم ہو دعا۔ میں نے کہا نا اللہ کس کے ساتھ، اللہ جس سے خوش ہوگا اسی سے اہل بیت خوش ہو۔ اس میں بہت سے زائر بیٹھے ہوئے ہیں، روایتوں میں ہے جب آپ پڑھتے ہیں نا اذن دخول، اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، لیکن آج تک سنا آپ نے جواب کہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں ایک نوجوان لڑکا ایسے ہی اپنے محمد عباس بھائی کی طرح رہا ہوگا، ایسی ایج کا، کربلا گیا، امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوا، جاتے ہی کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہوا، زری سے بلند آواز سے جواب آیا وعلیک السلام۔ گھیر لیا پبلک نے، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، کیا ہو، اس نے کچھ نہیں کہا، یار اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں سلام کرتے ہیں، کسی کا جواب سنائی نہیں دیتا، تم نے کیا کیا؟ کہا میں ہر سال آتا ہوں، کبھی میرا جواب سنائی نہیں دیا، یہ پہلی بار ہے۔ کہا ہر سال آتے ہو اور اب کی جواب، تو اس کا مطلب اب کی کچھ کیا؟ کیا کیا؟ کہ میری اماں بھی زندہ ہیں، میرے باپ بھی زندہ ہے، میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ، میں ہر سال کربلا کر تو چکی تھی مرحومہ میری والدہ، حج بھی کیا، 2 بار زیارت بھی کی، لیکن وہ اکثر کہتی تھی کہ تمہارے ابا کے پیسے سے کیا ہے، ایک ایک بار تم لوگ نہیں کرنا، ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ہر سال کربلا جاتا ہوں، نمبر لگا رکھا ہے، ایک بار ابا کو لے جاتا ہوں، ایک بار ماں کو لے جاتا ہوں، پچھلے سال ماں کو لے کے گیا تھا، اس سال باپ کا نمبر تھا، غریب آدمی ہوں، گاؤں کا چھوٹا سا کسان ہوں، ایک گدھا میرے پاس ہے، تو جس کا نمبر ہوتا تھا ماں باپ کا اس کو گدھے بٹھال کے خود پیدل چلتا تھا، ساری تیاری ہو گئی، اچانک میری ماں نے بلایا بیٹا مجھ کو حق نہیں ہے کہنے کا، پچھلے سال زیارت کروا چکے ہو، لیکن پتہ نہیں ڈر لگ رہا ہے اگلے سال تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، ہو سکے تو مجھ کو بھی لیتے چلو۔ کہتا ہے صاحب اب میں پریشان ہوا کیا کروں، دوسری سواری کا انتظام نہیں کر سکتا تھا، غربت ہے، نہ کرائے پہ لے سکتا تھا نہ خرید سکتا تھا، باپ کو کچھ بول نہیں سکتا، ان کا نمبر ہے، بہت غور کیا، آخر میں نے سوچا کہ ماں نے کہہ دیا بات کٹے گی تو نہیں، تو ابا کو بٹھلایا میں نے کاندھے پر، ابا کو بٹھلایا میں نے گدھے پر، اور ماں کو بٹھلایا میں نے اپنے کاندھے کے اوپر۔ یہی تو ہوگا نا کہ 4 دن کی جگہ 8 دن میں پہنچیں گے، زیادہ آرام کریں گے۔ ہر سال آتا تھا، کبھی جواب نہیں ملا، لیکن اب اس طرح جو ماں کو لے کے آیا ہے، سلام کرتا ہے، جواب آیا وعلیک السلام، بس رو چکے آپ، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس 2 جملے تاکہ یہ نہ ہو کہ مسائل نہیں پڑھا، ورنہ رو تو چکے آپ۔ اسما میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اسما جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا، اور اس کے بعد میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ بس 2 منٹ توجہ کر لیجیے رئیس بھائی، یہ بچپنے سے سنتے آئے ہیں نا کہ جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا دیں، یہ آ جائیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھے نا، جب نہیں تھے تو سوال ہوگا کہاں تھے، اس لیے کہ عام بچوں کا یہ حال ہے۔ ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی، لیٹے لیٹے میں نے اپنے بھائی کو فون کر دیا سعودی عرب میں نے کہا بھیا سمجھ لو حالت اچھی نہیں لگتی ہم کو،
جمعہ کو فون کیا، سنیچر کو 8 بجے آ گئے وہ سب، ایڈمٹ کیا تو ہم نے کہا بھائی بھیڑ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بیچارہ تکلفاً چائے ناشتہ کروانا چاہ رہا ہے وہ بھی 10 آدمی، تو چلے جاؤ فیضان 1-2 لوگ رہو۔ تو وہ کہتا بھائی جس کو جانا ہو وہ جائے، میں تو امی کے لیے ہی آیا ہوں اور رہا ہوا آج تک بغیر نہائے پانی۔ تو آج کل ہم جیسے نالائق اولاد چاہتی ہے کہ مرتے وقت ماں کے پاس رہیں۔ امام حسن حسین جیسی اولاد، فاطمہ جیسی ماں کہاں چلے گئے ہیں کہ جناب فاطمہ کو وصیت کرنا پڑی جب آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا دینا، مطلب نہیں تھا کہاں چلے گئے؟ یہ 2 جواب اس کا دیا جاتا ہے۔ ایک میں نے نہیں پڑھا، محمود الحسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ انہیں نقل فرمایا تھا، ایک حصہ کسی ایرانی سے سنا میں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جب جناب فاطمہ کو اندازہ ہوا کہ بچنا مشکل ہے تو معصومہ ہے، تو جناب زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے یہاں بھیج دیا تاکہ مرتے وقت ماں کے پاس نہ رہے۔ امام حسن حسین کو بلایا، سوچنے والی بات ہے نا بیوی، آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے پڑوسی کے یہاں بھیج دیا۔ کوئی اس بچی کے دل سے پوچھے جو کربلا میں تھی اور اس کے سامنے باپ کی لاش اس طرح سے کہ جسم پہ سر بھی نہیں ہے، کون سا کلیجہ تھا اس بچی کا، کون سا کلیجہ تھا؟ امام حسن حسین کو بلایا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کی شفا کے لیے دعا کرو۔ آئے، دست دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، قبر پیغمبر سے آواز آئی، فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اب تو اندازہ ہو گیا نا، وہاں سے آئے۔ اسما کو احساس ہوا، وہ حجرے میں تھی جناب فاطمہ کے ناش مبارک کے پاس، اپنے کو سنبھالا نکل آئی، اسما اماں کہاں ہے؟ تو اسما کو تو نہیں پتا کہ نانا بتا چکے ہیں، ان کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا، گئیں لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسما کو دیکھتے ہیں، اسما اماں کہاں؟ فطری بات ہے نا ذہن کہ نانا کی قبر سے اس طرح آواز آئی تھی، اسما نارملی کھانا، تو ذہن میں ہوگا کہ اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو بتاتی ہوں، تم نے کبھی دیکھا ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی کہ شہزادو ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جملہ سننا تھا، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آ گئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، امام حسین ماں کے پائے آئے، ماں کے تلووں کو پیروں کو امام حسین نے رخسار پہ ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں بات کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جس میں باقی نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب پروین آرا مرحومہ بنت سید محمد ہاشم مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے. ہاں، اور وہ ابھی یا اللہ بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بچہ ہے، ولی نام ہے، ICU میں ہے. اللہ یا اللہ بحق فاطمہ زہرا جلد سے جلد اس بچے کو شفائے کامل عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.